بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت کے پہلے دن ہی جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا، وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر کا مقدمہ تھا، جنہوں نے پہلے حرمزان، پھر جفینہ اور اس کے بعد ابو لولو کی بیٹی کو قتل کر دیا تھا۔ دراصل یہ تحر قتل کا مقدمہ تھا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش تھا۔ ان تینوں کے قتل کا مختصر واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ابو لولو ملعون نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا اور پکڑے جانے کے خوف سے خود اپنی جان بھی اسی خنجر سے لے لی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو لولو اور حرمزان جو کہ مسلمان تھا اور جفینہ جو کہ عیسائی تھا کو ایک جگہ بیٹھے گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ وہی خنجر تھا جس سے ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ بات جب عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے سنی تو اپنے والد حضرت عمر فاروق کے انتقال کے بعد ننگی تلوار لیے ہوئے نکلے اور حرمزان تک پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ جفینہ کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر کے اس کی پیشانی پر تلوار کی نوک سے صلیب کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ابو لولو کے گھر پہنچے اور اس کی بیٹی کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت نماز پڑھانے پر مامور کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے قتل سے روکا جا سکے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں پہنچے اور ان سے تلوار چھین لی اور انہیں قید کر لیا گیا تاکہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ وہی ان کے بارے کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف امیر المومنین حضرت عثمان اور صحابہ کرام بشمول امیر المومنین حضرت سیدنا علی کریم اللہ وجہہ الکریم بیعت کے معاملے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی حضرت عثمان نے بیعت کے معاملے سے فرصت پائی تو ان صحابہ کرام کو اپنے پاس مشاورت کے لیے بلا لیا جو عبید اللہ ابن عمر کے اس عمل پر بات کرنے آئے تھے۔ در حقیقت مشاورت اس بات کے لیے تھی کہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے خود ہی انتقام لیا، اور وہ بھی بلا دلیل۔ انہوں نے ناحق ایک مسلمان اور دو ذمیوں کا خون بہایا، اور اب یہ قاتلوں کی لائن میں کھڑے ہیں، اور اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے۔ دوستو، یہاں جید صحابہ کرام دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور دونوں طبقوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنی اپنی رائے رکھ دی تھی۔ فقہائے اور اہل بصیرت نے کہ جن میں امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل تھے، نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے قصاص لینے کا خیال ظاہر کیا، اس لیے کہ انہوں نے کھلے طور پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حدود سے تجاوز کیا تھا۔ دوسری جماعت، جس میں کہ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد شامل تھے، انہوں نے یہ کہہ کر رائے دی کہ کل عمر کو شہید کیا گیا تھا تو آج کیا ان کے بیٹے کو قصاص میں مار دیا جائے۔ یہاں حضرت عمرو بن عاص نے حضرت عثمان کو رائے دی کہ اللہ نے آپ کو اس قضیہ سے بچا لیا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آپ اس میں مداخلہ نہ کیجیے۔ الغرض یہ ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ تھا جس پر خلیفہ وقت کو فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت عثمان نے سب کی رائے لینے کے بعد جو فیصلہ کیا، تاریخ دانوں کا اس پر اتفاق نظر نہیں آتا، کیونکہ بعضوں کا کہنا ہے کہ آپ نے سیدنا امیر المومنین حضرت علی کی رائے کے موافق فیصلہ فرمایا اور قصاص کا حکم دیتے ہوئے عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کو حرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ ان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے۔ لیکن اس کے برعکس کثیر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ فیصلہ کیا تھا، یعنی آپ نے حکم فرمایا، میں حرمزان اور دوسرے مقتولین کا ولی ہوں اور میں قاتل یعنی عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔ محققین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی کو افتاد طبع کے پیش نظر یہی خیال ان کی سیرت سے میل کھاتا ہے،
کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی خلافت کا آغاز ایک قریشی نوجوان یعنی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری طرف وہ ایک مسلمان اور دو ذمیوں کے خون سے بھی چشم پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک طرف تو عبید اللہ ابن عمر کو قتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی ادا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کے مدبرانہ سیاسی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عدی کی دل تسلی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ مگر مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمان کے اس فیصلے سے ناخوش تھی، اور اسی جماعت میں حضرت سیدنا امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی عبید اللہ ابن عمر کو اپنے زمانہ خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے والی تھے، تو والی ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف فرما دیتے، جو آپ نے بخوبی کیا، اور اپنے مال سے دیت ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا استقبال جس سیاسی مسلک سے کیا، اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رحم دل اور نرم طبیعت کا ہے، صلح پسند ہے اور دلوں میں بیٹھے ہوئے دشمنی کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے، خصوصاً رنجش کے وہ جذبات جو ممتاز مہاجرین اور ان کی اولاد کے دلوں میں پنہاں تھے۔ اس سیاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اختلافات سے گھرا ہوا تھا۔ اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت عمر ہوتے اور ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ پیش ہوتا، پھر وہ کیسے ہی خاندان کا فرد اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنا فرض انجام دیتے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنے دور خلافت کے آغاز میں پیش کیے گئے پہلے مقدمے کا فیصلہ کیا، اس میں نرمی اور نرمی دلی کے نقوش ابھرے ہوئے ہیں نظر آتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین آپ پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔